بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم بھی اپنی آئی پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے چائنا میں ڈیپ سیک ٹیکنالوجی بنانے والوں سے بات کی ہے اور ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں ایک خاص سافٹ ویئر بنا کے دیں کہ جو لوگ انصاف ڈیجیٹل کو یوٹیوب اور فیس بک پہ سبسکرائب کیے بغیر ہماری بات سنتے اور دیکھتے ہیں، وہ آئندہ کے بعد جب تک ہمارے چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کر لیں بلکہ اپنے 10 دوستوں سے بھی سبسکرائب نہ کروا لیں، وہ ہماری شکل تو دیکھ سکیں گے، ہماری آواز نہیں سن سکیں گے۔ ناظرین، آن اے ویری سیریس نوٹ، ریاست ایک کے بعد ایک سنگین غلطی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ریاست بالکل ہی غلط اندازہ لگا بیٹھی کہ موجودہ رجیم کو جتنا زیادہ وقت ملتا جائے گا حکومت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، یہ نظام اتنا ہی توانا ہوتا چلا جائے گا اور اس کے پاؤں جم جائیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی، جس سے عوام کو کسی حد تک قرار آ جائے گا۔ خیال یہ تھا کہ 2 سے 3 سال میں ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا اور عوام جو ہے، پبلک جو ہے، وہ مال مست ہو جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قوم عمران خان کے سحر سے نکل جائے گی اور پھر رجیم کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آ جائے گا جس کے استعمال پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ریاست میں یہ فیصلہ کن حیثیت رکھنے والوں کا خیال تھا کہ شہباز شریف سیاستدان تو شاید اچھا نہیں ہے، البتہ منتظم بہت اچھا ہے، اور وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں سے ایسا چمتکار دکھائے گا کہ سیاسی میدان کے بڑے بڑے پہلوان چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ نواز شریف سے ہی کوئی کام ایسا لے لیا جائے، مگر طاقتور حلقوں میں ان کے بارے میں اب یہ رائے پختہ ہو چکی ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے، اور نہ ان کی شخصیت میں عوام کے لیے کوئی رتی برابر بھی کشش باقی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی شہباز شریف کے حوالے سے دور ہو چکی ہیں، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہباز شریف سے جو امیدیں باندھی جا رہی ہیں وہ اس قدر بے بنیاد ثابت ہوں گی۔ آج سے ناظرین 3 سال گزرنے کے بعد حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت بالکل تتر بتر ہے، بلکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی لاش بن چکی ہے، ایسی لاش جس سے اب تعفن اٹھنے لگا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا بوجھ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ شہباز سرکار کو لانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے لانے والوں کو ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اتنی رسوا نہیں ہوئی تھی جتنا پچھلے 3 سال میں اپاہج شہباز سرکار نے کروا دیا اس کو۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان جسے سب سے بڑا مخالف قرار دیا جا رہا تھا، وہ جتنا مضبوط اور مقبول آج ہے، 3 سال پہلے کوئی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران خان نے پھر جبر کا مقابلہ اس گریس کے ساتھ کیا کہ پاکستان میں اس کی کم از کم مثال نہیں ملتی۔ وہ کٹ پتلیوں کی طرح نہ بھگوڑا ہوا، نہ کسی ہسپتال میں بیمار بن کے لیٹا۔ جس عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے لیے ہر ناجائز کو جائز قرار دیا گیا اور قانون کی ہر کتاب ٹھپ کر دی گئی، آج اسی عمران خان کی منتیں ہو رہی ہیں کہ خدا را جیل سے باہر آ جاؤ، کوئی کسی کچھ نہ کچھ کر کے باہر آ جاؤ، لیکن وہ کسی ڈیل پہ آمادہ نہیں ہو رہا۔ اس نے جیل میں رہ کر جینا سیکھ لیا اور اس نے جان لیا ہے کہ ظلم اور صعوبتوں کے باوجود مسکرایا کیسے جاتا ہے۔ اس نے دست قاتل کو جھٹک دینے کا حوصلہ پا لیا ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ ظالموں کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں اور وہ ظلم کر کر کے نڈھال ہو چکے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ظالم پسپا ہونے جا رہا ہے اور اس کا ظلم بھی۔ اسے اپنی فتح جو ہے وہ روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے، مگر ریاست اب بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہی۔ وہ اپنی ہار کو جیت میں بدلنا چاہتی ہے، اور وہ بھی زبردستی۔ ایسے نہیں ہوگا حضور، اب کی بار ہارے ہوئے کو فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ازل سے میرے رب کا فیصلہ ہے، جسے نافذ کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اس بار شاید عمران خان کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ اچھا ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا حلیہ بگاڑنے کے باوجود فارم 47 پر بننے والی حکومت کو سکھ کا کوئی سانس میسر نہیں آ رہا۔
سپریم کورٹ پر شب خون مارنے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلیہ بگاڑنے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، بلکہ تیز ہو چکی ہیں، شروع تو کافی دن سے ہو چکی تھی۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے اسلام آباد کے 5 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت کے نام خط لکھا ہے۔ یہ وہی بہادر ججز ہیں جنہوں نے پہلے بھی خط لکھ کر بلیک میلنگ کی کوششوں کو بے نقاب کیا تھا اور پورے ملک میں تھرتھلی مچا دی تھی۔ اب اپنے نئے خط میں ان ججز نے ایسے قانونی نکات اٹھائے ہیں جس نے ایوانوں کو ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 5 ججز نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، بلکہ صرف خالصتاً آئینی اور قانونی نکات اٹھائے ہیں۔ حکومت جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہر صورت کنٹرول چاہتی ہے، وہ 26ویں ترمیم کے باوجود ایسی آئینی غلطیاں کرنے جا رہی ہے جس سے آئین اور عدالتیں سب مذاق بن کے رہ جائیں گی۔ ان 5 ججز نے اپنے خط میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جن ججز کو دوسری عدالتوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا ہے وہ نیا حلف اٹھائیں گے، اور آئین کے مطابق نیا حلف اٹھانے کے بعد ججز کی نئی سینیورٹی بنے گی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ لائے جانے والے ججز حلف اٹھاتے ہی سب سے جونیئر جج بن جائیں گے۔ ان حالات میں انہیں چیف جسٹس کیسے تعینات کیا جا سکتا ہے؟ کمال نقطہ ہے، یہ کمال نقطہ ہے۔ آپ ذرا ناظرین غور فرمائیں نا کہ جب وہ نیا حلف اٹھائیں گے تو وہ جونیئر ترین جج بن جائیں گے۔ اب جونیئر ترین جج کو چیف جسٹس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بنیادی ایک بلنڈر کرنے جا رہی تھی حکومت، بنیادی ایک بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہی تھی، جس طرف یہ توجہ دلائی گئی ہے ان 5 ججز میں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بلنڈر ہو جاتا، لیکن پھر وہی یہ بات کہ ہو جاتا تو پھر ہو جاتا۔ یہاں پہ کون سی سپریم کورٹ ہے، بیٹھے نے اپنے یحییٰ صاحب دا گریٹ، انہوں نے کر دینا سی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آندہ ٹھیک ہے، جو اگر ہو جاتا، لیکن انہوں نے بر وقت پھر اس کا مطلب ہے فیصلہ کیا ہے ان 5 ججز نے۔ اس خط میں ناظرین کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے بامعنی مشاورت بھی ضروری ہے، میننگ فل کنسلٹنسی، یہ بھی ضروری ہے۔ اب دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات بھی دینا ہوگی۔ خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی 25 اسامیاں پہلے سے خالی ہیں جہاں سے جج لائے جا رہے ہیں، یعنی جج تو وہاں سے لائے جائیں نا جہاں پہ اضافی ججز موجود ہوں، تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے ہی 25 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ یہ اسامیاں پوری کرنے کی بجائے وہاں سے ججز کو دوسری ہائی کورٹس میں کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ اب قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 5 ججز کے اس خط نے ایک آئینی بھونچال برپا کر دی ہے۔ اس خط نے حکومت کی غلطی جو ہے وہ صرف قانونی حلقوں پر نہیں بلکہ پوری قوم پر عیاں کر دی ہے۔ حکومت تو شاید اس پر بھی دھونس سے ہی کام چلانا چاہے، البتہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے اس خط نے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز ججز نے اسی لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی تھی کہ انہیں کسی غیر آئینی اقدام سے روکا جا سکے۔ اب چیف جسٹس اگر اب بھی اس غیر آئینی تماشے کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اپنی ناظرین ساکھ کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر لیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس غیر قانونی اقدام کو قبول نہیں کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کر دیں۔ ناظرین اگر ایسا ہوا تو ایک نیا تماشا لگے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمجھدار آدمی ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ تماشا دیکھنا جتنا اچھا لگتا ہے، تماشا بننا اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فرسٹ فلور پہ 3 کمرے خالی کرا لیے گئے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ خیال ہے کہ لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جائے گا، جن کے لیے کمرے سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے لیے بھی 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ساری خرابیاں جو تھیں، ساری کمیاں کوتاہیاں جو تھیں وہ پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھیں۔ باقی جگہ ساری جو ہائی کورٹس تھیں وہاں پہ تو انصاف کے پرنالے بہہ رہے تھے شاید۔ یہ ان 2 جگہ پہ بہت زیادہ ضرورت تھی ججز کی۔
اور سپریم کورٹ میں بھی. خیر, جوڈیشل کمیشن نے اجلاس یہ جو منظوری دی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی جو تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن نے اجلاس بنیادی طور پہ 9 ججز کی تعیناتی کے لیے بلایا تھا اور تعینات 10 کر دی ہیں. پتہ نہیں کتنی فیاضی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جاتے جاتے یاد آیا یار یہ ایک اور بھی پکڑ لو, اور ضرورت پڑ سکتی ہے. تو بڑی عجیب بات ہے. اب کمیشن اجلاس کا سرکولر بھی 9 ججز کی تعیناتی کے لیے تھا. جو لوگ جانتے ہیں وہ سرکولر بھی 9 ججز کی تعیناتی کا تھا. اور نئے جو تعینات ہونے والے ججز میں ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طارق افریدی صاحب بھی ہیں جو کچھ عرصہ قبل بار کے الیکشن میں نون لیگ کی حمایت سے کامیاب ہو چکے ہیں. اس نون لیگ کو بھی مبارک ہو اس لیے کہ وہ بھلے ہی کے پی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکی, البتہ پشاور ہائی کورٹ میں ان کا ایک رکن یا کارکن جو ہے بطور جج آ گیا. اچھا ناظرین, یہاں کی بارز کو تو چھوڑیں, خبر امریکہ سے ہے. نیو یارک بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دی ہے. نیو یارک بار ایسوسی ایشن نے, اور اپنی قرارداد میں نیو یارک بار ایسوسی ایشن کا کہنا یہ ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں انتظامیہ کو مداخلت کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. نیو یارک بار ایسوسی ایشن. اچھا ناظرین, میں آج کی گفتگو میں ایک بات خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا کہ پچھلے کچھ دن سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جہاں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پہ بات ہو رہی ہے اور مختلف انداز میں ان کو اچھالا جا رہا ہے, مجھے ایک ایک کونے کا پتہ ہے اور ایک ایک بندے کا پتہ ہے کہ کون کس چینل سے بات کر رہا ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پہ کبھی بھی بات نہیں کرتا. چاہے جائے کہ بہت ہی خوفناک صورت پیدا ہو جائے, تو اب بھی ایک خوفناک صورت پیدا ہونے جا رہی ہے, اس لیے مجھے مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین, بعض لوگوں کے اشارے پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے. ان کے بارے میں انتہائی غلط الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے. ناظرین, اور میں کسی کے بارے میں بھی برداشت کر لوں گا, پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے کسی بھی بندے کے بارے میں آپ جو مرضی کہتے جائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں میں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی خوش قسمت ہوتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں جن کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی رہنما یا کارکن یا ساتھی میسر آتی ہیں. اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں, مختلف جو بھی کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے, جس آس اور امید پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے, وہ سب مجھے معلوم ہے. میں اس میں سے کسی جانب بھی اشارہ نہیں کرنا چاہتا. میں جس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان کو میرا یہ پیغام مل گیا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کیمپین بند نہ کی گئی تو پھر میں وہ سب کچھ بتانے پہ مجبور ہو جاؤں گا جو شاید میں نہیں بتانا چاہتا. جو پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ یاسمین راشد صاحبہ کے, ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو قربانیاں ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ قربانیوں کی لسٹ بنا دی جائے اور اس میں نمبر 1 2 3 4 گریڈنگ کی جائے, بالکل نہیں. ایک طویل فہرست ہے, لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ قربانیاں دینے والوں میں اور استقامت کا پہاڑ بنے رہنے والوں میں وہ سر فہرست ہیں. وہ پہلی صف میں کھڑی ہیں. جس ہمت اور استقامت کے ساتھ وہ قید کاٹ رہی ہیں, بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے, بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے. اچھا ناظرین, خیبر پختونخوا میں جنید اکبر کی تقرری کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مورائل بوسٹر ہوگا بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے, اور وہی ثابت ہو رہا ہے. جنید اکبر نے آتے ہی جو لب و لہجہ اپنا لیا ہے, اس سے جہاں کارکنوں میں بہت زیادہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے, تو وہیں پہ حکومتی ایوانوں میں بھی اس لب و لہجے سے شدید پریشانی ہے. اور اس پریشانی کا پہلا اظہار جو ہے وہ آئی جی خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی صورت میں سامنے آ چکا ہے. جنید اکبر نے صوبے میں بھرپور انداز میں رابطہ مہم شروع کر دی ہے, جس میں بڑی تعداد میں کارکن انڈے چلے آ رہے ہیں. گزشتہ روز جنید اکبر نے مختلف مقامات پر جو خطاب کیا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے.
ان کی گفتگو جہاں کارکنوں کا خون گرما رہی ہے وہیں مخالفین کے کانوں سے دھواں نکلوا رہی ہے۔ ان کا جنید اکبر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ پارٹی کے لانگ مارچ میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے پی ٹی آئی قیادت اداروں کے ساتھ، پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس بار اگر لانگ مارچ کے لیے نکلے تو کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی رابطہ رکھا ہی نہیں جائے گا۔ اور سب سے جو انہوں نے خوفناک بات کی ہے جس سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں گرفتار ہوا تو شاہراہ ریشم، پاک افغان شاہراہ، موٹر وے، جی ٹی روڈ مکمل طور پہ بند کر دی جائے۔ جنید اکبر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح ہمارے ورکرز کو رلایا گیا ہے یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور جب بھی اختیار ملا ان سب کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ شہباز شریف یاد رکھے کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے۔ جنید اکبر نے کہا ہے اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئیں تو میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا۔ ان کا یہ جملہ بہت زبان زد عام ہو چکا ہے کہ مجھے عمران خان نے صوبائی صدر شادیوں پہ ڈھول بجانے کے لیے نہیں بنایا، میں ایف آئی آر پر ایف آئی آر کرانے والوں پر تھوکتا ہوں۔ جنید اکبر کا لب و لہجہ آنے والے حالات کا ناظرین بہت واضح انداز میں پتہ دے رہا۔ انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ اپنی پارٹی کے اندر موجود کمپرومائزڈ قیادت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی نہیں گھڑیال بجا دیے۔ اب جنید اکبر کی وجہ سے حکمران جو ہے ناظرین بہت زیادہ ہراساں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حدود بند کرنے والی بات نے ہر طرف آگ لگا دی ہے، اور حکمران جو ہے ایلیٹ نے 3 سال میں اپنی مشکلات دیکھا جائے تو بہت زیادہ بڑھا لی ہے۔ اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ چھوٹے صوبے تو پہلے ہی پوری طرح کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن پنجاب پر مکمل گرفت ہوا کرتی تھی۔ اب بے پناہ مظالم سے وہ بھی کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں ایک بڑی مڈل کلاس وجود میں آ چکی ہے جو میرٹ پر فیصلے کرنے پر مائل نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا دیہاتوں تک پھیل چکا ہے، بیانیے پر اجارہ داری ختم ہو گئی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، استعمال کر چکے ہیں۔ اچھا ناظرین، 8 فروری کے احتجاج کا خوف اس قدر زور پکڑ چکا ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت نے 27 صحافیوں اور ویلاگرز کی لسٹ بنا لی ہے کہ اگر 8 فروری کا جو جلوس احتجاج ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ان صحافیوں اور ویلاگرز کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے گا، کیسز پہلے تیار ہوں گے۔ اور دوسرا، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جب یہ فہرست بن رہی تھی تو لاہور سے ان پٹ مانگی گئی تھی۔ لاہور سے کس نے ان پٹ دی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لاہور سے ان پٹ مانگے کہ تسی بھی جے کوئی نہ شامل کرانے نے اپنے مخالفت تو وہ بھی کرا لو، تو انہوں نے بھی پھر دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، غالباً میری اطلاع یہ ہے کہ 9 اخبار نویسوں کے یا ویلاگرز کے نام لاہور والوں نے بھی اپنے شامل کروا دیے، اور یعنی ایک ہی جگہ سے کارروائی کی جائے گی اگر یہ احتجاج کا معاملہ زور پکڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 48 افراد کی فہرست جو ہے، جس میں پی ٹی آئی کے ہمدرد بھی ہیں، ویلاگرز بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے نام مختلف ملکوں کی وزارت داخلہ کو بھیجے گئے ہیں کہ یہ سارے 48 کے 48 لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ یہ اگر رواج یا رسم جو ہے زور پکڑ گئی تو پھر ساری حکومتیں یہ کرنے پہ آ گئیں تو جینا دوبر ہو جائے گا آنے والوں کے لیے۔ اور مختلف ایئرپورٹس پہ یہ بھجوائی، یہ اس درخواست کے ساتھ وزارتیں مختلف ملکوں کو بھیجی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے ایئرپورٹس پہ بھجوا دیں ان 48 افراد کے لیے۔ یہ دہشت گرد ہیں۔ اینیوے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حکومت کی یہ کوششیں اور کاوشیں جو ہیں، یہ ان کی لڑکھڑاتی ہوئی جو نیا ہے اس کو کس حد تک سہارا دینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھا ناظرین، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، دوسری طرف حالات دیکھیں نا، ایک طرف عمران خان سر پہ سوار ہے، دوسری طرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی سن لیں، ملک معیشت کی سن لیں کہ ایف بی آر نے گزشتہ ماہ جنوری کے دوران مجموعی طور پر 84 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا انکشاف کیا ہے،
جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران ایف بی آر کا ریونیو کا جو شارٹ فال تھا، کمی تھی، وہ 468 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق 25 کروڑ افراد کے اس ملک میں، جس کی جی ڈی پی کا سائز 375 ارب ڈالر ہے، وہاں پہ صرف 12 افراد نے خود کو ارب پتی ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کی دولت بھی جو ہے وہ 10 ارب یا 12 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس پر معروف معاشی تجزیہ کار جن کے تجزیے کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، شہباز رانا صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر ٹیم صرف اتنا کام کرے کہ اپنے دفتر سے نکلے، اسلام آباد کی مارگلا روڈ کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونے تک چلی جائے، 120 ارب پتی ان کو وہیں پڑے مل جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ چیئرمین ایف بی آر اور ٹاپ کے 5 ممبر ایک ہی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور یہاں سے موٹر وے پر چکری تک چلے جائیں، اور ارد گرد جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں نظر آئیں وہی بتا دیں گی کہ ان کے مالکان کی دولت کتنی ہے۔ اور آخر میں ناظرین، یہ خبر آپ کو جو کسی نیوز چینل پہ نہیں سننے کو دیکھنے کو ملے گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نیب نے کراچی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس ریفرنس میں ملک ریاض، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، موجودہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن، آصف علی زرداری کے دوست رکن اسمبلی جاوید حنیف سمیت 33 افراد کو نامزد کیا گیا، اور یہ خبر مین سٹریم میڈیا پر نہیں تھی، سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اور آخر میں چلتے چلتے یہ شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا جی۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔